Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I really apologize for the delay. There were some issues. We were trying to set up mics and just changing some settings. So I hope this setting is much more appropriate. We decided to sit on the floor and change the setting. So with me, Alhamdulillah, is Ahmed from FC College. اور وہ خود بھی اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے آپ کو. اینڈ یو نو احمد بھائی ماشاء اللہ, ہی جسٹ یسٹرڈے asked me some questions, interviewed me. So we were just sitting, three of us, and we have been sitting for some quite a while. So I just thought ke Ahmed has some questions. He's trying to understand religion, you know. He has some philosophical questions, some technical questions, some questions about youth, how they are struggling, you know. And then Ahmed bhai also has to say something. I will also have to say something. So this is like a discussion. And inshallah you guys can also ask your questions. I'll be seeing all the questions inshallah. And I'll try to take them. But before that, I will like Ahmed to introduce himself. Ahmed, can you please introduce yourself? Sure. My name is Ahmed Khan اور میں سر علی کو پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں. 2 سے 3 سال میری ایسوسیشن رہی ہے سر علی کے ساتھ, اور وہ ایسا ٹائم پیریڈ تھا کہ when I felt really depressed اور ڈاؤن, اور تب میرے پاس بہت سے کویشچنز ہوتے تھے جو میں پوچھنا چاہتا تھا اور ان کا مجھے آنسر چاہیے تھے. تب میں سر علی سے ملا تھا اور they guided me to a right path, اور انہوں نے مجھے اس طرح کے کویشچنز کے آنسرز دیے کہ I felt کہ یار this is really the thing that I should pursue in real life. فی الحال میں فارمن کرشن کالج میں 5th سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں اور کمپیوٹر سائنس میرا میجر ہے. اور آج کے سیشن میں کچھ ایسے کویشچنز ہیں جو کہ مجھے کافی دیر سے بات کریں جو میں پوچھنا پسند کروں گا. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. سو لیٹس اسٹارٹ. احمد, یہ کویشچنز میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان کے امپرومپٹو کویشچن ہیں, اور یہ سیشن دس میٹنگ واز سپوز ٹو بی اے کلوز میٹنگ, بٹ آئی ریکویسٹڈ احمد کہ یہ میٹنگ ہم اوپن کریں, اس کو لائیو کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے سوال ہیں ڈیفینیٹلی آڈینس کے بھی سوال ہوں, کیونکہ احمد کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ایک ٹپیکل یوتھ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. ان کے یوتھ فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ, جیسے ہمارے یونیورسٹی میں فرینڈز ہوتے تھے اسی طرح یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں مختلف لوگوں میں. اور ایف سی کالج میں ایک بڑا چیلنج چل رہا ہے, ظاہر ہے کلیش آف آئیڈیالوجیز ہے. کلیش تو نہیں کہوں گا, you can say that there is a lot of difference of opinion with regards to different ideologies, so he keeps facing people of different ideologies, so that's why he has a lot of questions, and that's why کہ میں نے سوچا کہ اس کو ہم لائیو کریں. so Amar, shoot, what's your first question? ایف سی کالج میں نارملی آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا. آپ کو ایتھیسٹ بھی ملیں گے, آپ کو کرسچنز بھی ملیں گے, آپ کو مسلمان بھی ہیں لیکن ڈفرنٹ ٹائپ کے مسلمان, مطلب ناٹ پریکٹسنگ مسلمان نہیں. رائٹ. تو آبویسلی جب بھی آپ اپنا اوپینین شیئر کرتے تو آپ کو ریزسٹنس ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس اب آپ کو یو نو اگر آپ اسلام کی سائڈ پر تو یو ہیو ٹو ہیو سرٹن اماؤنٹ آف نالج جس سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ اسلام از رائٹ ریلیجن. رائٹ. اب فار انسٹنس ایک بندہ ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا ہے, ایک بندہ ایک جیو فیملی میں پیدا ہوا ہے, ہندو فیملی میں, اور ایک طرف مسلمان فیملی میں. ہم مسلمان اس لیے کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو, یہ ریلیجن آپ لوگوں کا. ہمارے لیے اسلام رائٹ ہے, لوگوں کے لیے کرسچن رائٹ ہے, اور کرسچینٹی رائٹ ہے. تو ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اسلام از دا اونلی اینڈ دا بیسٹ ریلیجن ٹو فالو؟ Okay. Before I answer your question, Ahmed bhai, what do you think? Because آپ بھی ایف سی کالج سے میرے خیال ابھی you are, it is in the last stage your degree. تو آپ کا بھی سیم ایکسپیرینس ہے کہ یہ کویشچنس کامن ہوتے جا رہے ہیں اس طرح کے یوتھ میں. What do you think about this situation, whole situation? کیا گزری ہے یوتھ پہ یونیورسٹیز میں؟ میں احمد سے بالکل ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف سی کالج جو ہے اس میں وہاں پہ بڑی ڈائیورس جو ہے وہ نا اسٹوڈنٹ باڈی ہے, اور وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں جس طرح احمد نے بتایا. پر وہاں پہ آپ یہ سمجھ لینا کہ اب ایک بچہ ہے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے, اگر وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے تو پر وہ اب کوئی سوال کرتا ہے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ون مسٹ ہیو اے پراپر نالج. اگر اس بندے کے پاس جو ہے وہ پراپر نالج نہیں ہوگی تو وہ اس بچے کو بھی جو ہے وہ مس گائڈ کر سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں, صرف ایف سی کالج ہو یا کوئی بھی ہماری ماڈرن یونیورسٹی ہو, وہاں پہ جو ہے ایک بندہ جو آلریڈی پریکٹس کر رہا ہے ریلیجن کو تو اس کو چیلنجز تو فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ کچھ بچے سب کہتے ہیں جی یہ بڑا مولوی ہو گیا ہے, ایسے ہو گیا ہے, تو میرے خیال میں یہ ایشوز تو ہیں.
اور ان کو فیس کیسے کرنا ہے. یہ جو ہماری یوتھ پریکٹس بھی کر رہی ہے نا جی ریلیجن, وہ بھی کنفیوزڈ ہے. ان کو بھی نہیں پتا کہ پراپرلی ان لوگوں کو اس آڈینس کو کیسے ڈیل کرنا ہے جو دین کی طرف آنا تو چاہتی ہے پر وہ یا تو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے یا کنفیوزڈ ہے. تو آئی ٹوٹلی اگری ود احمد, اور اس کا آنسر آپ نہیں دینا کہ اس کو کیسے کیا جائے. بیسٹ انشاءاللہ. کویسچن احمد آپ کا یہ تھا کہ ہاؤ کین وی سے اسلام از دا ٹروتھ. کرسچنز بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں, تو ہم کیسے کلیم کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اوکے, فرسٹلی لیٹ می ٹیل یو کہ آل ہیومن بینگز آر ایکول, دے آر بورن ایکول, all are the creation of one God. Okay, and we call that God Allah subhanahu wa ta'ala, and all are the offsprings of Adam alayhi salam, Adam and Eve. Okay, this is how it all started. So me compared with Christian, we have no difference as a human being. Yes, main Christian, Buddhist, Hindu, we are all same when we talk about humanity, you know, in the humanity sense. Unfortunately ہمارے معاشرے میں کرسچن کو بہت زیادہ لو سمجھا جاتا ہے, رائٹ. ہمارے معاشرے میں ہندو کو بہت لو سمجھا جاتا ہے, اور یہ سچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مائنورٹیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. ٹو سم ایکسٹینٹ یس, سم آف دا تھنگز آر ایگزیجریٹڈ, بٹ مینی آف دا ٹائمز آئی ہیو مائی سیلف سین کہ ہمارے درمیان کوئی نان مسلم آ جائے نا تو ہم اس کو لو کنسیڈر کرتے ہیں. پر آپ یہ I would like to interrupt علی بھائی کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو ہے وہ باقی ملکوں کی نسبت مائنورٹیز کو بڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بائی دا ریزن آئی ہیو انٹرپٹیڈ, کیونکہ میں 2016 میں مٹھی میں گیا. مٹھی جو ہے وہ ایک سندھ کا شہر ہے, تھر پارکر ضلع کا, تو وہاں پہ میں نے انٹرفیتھ ہارمنی دیکھی بڑی زبردست قسم کی. کہ وہاں پہ ایک جگہ ادھر جب میں گیا تو میں جب رکشے سے اترا تو مجھے لگا کہ میں پاکستان میں نہیں انڈیا میں آ گیا ہوں, کیونکہ وہاں بھجن چل رہا تھا اس رکشے پہ, اور جو ڈرائیور تھا اس نے تلک لگایا ہوا تھا. گائے جو تھی جو جس کو جو سیکرڈ مانی جاتے ہیں ہندو ریلیجن میں, وہ چل رہی تھی, اس سے بھی تلک لگا ہوا تھا. اور تھوڑے آگے گیا ایک جگہ گردوارا بھی تھا. میں بڑا اچھا کیا انہوں نے انٹرپٹ کیا. میں یہی چاہتا ہوں کہ ایک ڈسکشن, آپ بھی انٹرپٹ بائی دا وے کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے, یو کین ایڈ اٹ. اوکے, تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. آئی ہیو نیور بین ٹو سندھ. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہے تو ایکسیلنٹ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ذمی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا. ذمی جو ہے نا وہ نان مسلمس کا ٹیکنیکل نام ہے ان اے مسلم اسٹیٹ, ان این اسلامک اسٹیٹ. اینڈ ذمی بیسیکلی ان شارٹ اٹ مینس کہ جس کی ہم نے ذمہ داری لے لی ہے. مسلم اسٹیٹ نے ذمہ داری لے لی ہے اس کی کہ اس کو رائٹس پرووائڈ کرے گی مسلم اسٹیٹ, اور اس کو پروٹیکٹ کرے گی مسلم اسٹیٹ. اوکے, سو وی ہیو ایکچولی پروٹیکٹڈ, وی آر دیئر مولا. مولا ان دا سینس کہ جن سے کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے, دے آر سپوز ٹو پروٹیکٹ دوز پیپل. So حضرت عمر صلی اللہ عنہ when he went to Jerusalem to get the key from the Christian priest, جب جیروسلم فتح ہوا تھا نا, تو کرسچن پریسٹ سے بھی حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم لوگ اپنے لاز کے مطابق اپنے فیصلے کر سکتے ہو, تمہیں رائٹ ہے. اور اس کرسچن پریسٹ نے حضرت عمر کی اتنی عزت کی, یعنی کہ حضرت عمر کا ایک جلال تھا, ایک رسپیکٹ تھی. ہی واز کالڈ عمر دا جسٹ. تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے چرچ میں آ کے نماز پڑھیں. یو نو حضرت عمر ریفیوزڈ. Why he refused? He said کہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں آپ کی چرچ میں آ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اپنی, لیکن میری نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھیں گے مسلمس تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسجد ہے, تو میرے جانے کے بعد وہ آپ کو تنگ نہ کریں, کیونکہ وہ یہ نہ کہیں کہ وہ کیلف نے نماز پڑھ لی اب تو یہ ہماری ہوگی. اوکے, سو امیجن کہ وہ کتنا خیال رکھ رہے تھے نان مسلمس کا. سو ہیونگ سیڈ اٹ, احمد نے جیسے بات کی کہ نان مسلمس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہے, دیٹس وائی آئی سیڈ کہ ٹھیک ہے کئی جگہ ایگزیجریٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن جتنی میں نے بھی آبزرویشن کی ہے, جیسے ہمارے جو کرسچن میڈز ہوتے ہیں, ہماری کرسچن میڈز ہوتی ہیں یا ڈرائیورز ہوتے ہیں, اوکے, وی ہیو سین کہ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ. اسی طرح ہمارا کوئی کلاس فیلو آ جائے جو ہمارے سیکٹ سے ڈفرینٹ, ایون سیکٹیرینزم میں بڑا عجیب ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم سے ٹوٹلی ڈفرینٹ سیکٹ کا کوئی بندہ آ جائے, ہم اس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں بجائے کہ اس سے ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس کرنے کے. سو دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز ہیومن بینگز وی آر سیم. اوکے, اسلام کا یہ کلیم نہیں ہے کہ ہیومینٹی میں ان سے اوپر ہوں, بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, ہمارا یہ کلیم ہے کہ فلسافیکلی انٹلیکچولی
مسلمان اوپر ہے باقیوں سے. اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں میں فزکس پڑھاتا ہوں, میں اور آئنسٹائن ایکول ہیں. ایز اے ہیومن بینگ وی آر ایکول. اگر آپ فزکس کی نالج کے رسپیکٹ بات کریں تو آئنسٹائن would be far better than me, right? کیونکہ آئنسٹائن کے پاس فزکس کا وہ نالج ہے جو میرے پاس نہیں, رائٹ. اس نے وہ محنت کی ہے جو میں نے نہیں کی ہے. اب مسلمان کے پاس وہی ہے. ہمارا ایک کلیم ہے کہ the holy book that we have it is from God Almighty. باقی جو ریلیجنز ہیں ان کی جو ہولی بکس ہیں they were from God Almighty, right. ان کی طرف بھی انبیاء آئے تھے, لیکن ہمیں جو بتایا گیا اسلام میں وہ یہ ہے کہ وہ ٹیچنگز ٹیمپر ہوئیں, ان بکس کو ٹیمپر کیا گیا, رائٹ. اور وہ جو ابھی فائنل شیپ ہے ہمارے پاس, جیسے ہولی بائبل ہے, جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے, باقی بکس ہیں, ویداز ہیں, اوکے, اپنیشدز ہیں, دے ہیو بین ٹیمپرڈ. اور اس کا پروف کیا ہے کہ وہ ٹیمپرڈ ہے؟ اس کا پروف یہ ہے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ملیں گی آپ کو جو سائنٹیفک کانٹراڈکشنز ہیں. مثال کے طور پہ بائبل میں بک آف جینیسس میں اٹس ریٹن کہ گاڈ نے یونیورس اس سیکوینس میں بنائی. ہی فرسٹ کریٹڈ دی ارتھ, دین دا ویجیٹیشن, ہر جگہ ویجیٹیشن ہوئی, گرینری ہوئی, درخت اگے, اینڈ دین دا سن واز کریٹڈ. یو نو ویسٹرن سائنٹسٹ دے چیلنج دس کہ فوٹوسنتھسس کیسے ہوگی, اوکے, جب سن ہی نہیں ہے تو ویجیٹیشن کیسے ہوگی؟ فوٹوسنتھسس کی ویجیٹیشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح بائبل میں ہے کہ God created the universe in 6 days, on the 7th the Lord rested. This doesn't make sense because we don't need to worship a God who needs rest. What if I'm praying to God and God is resting? Right? Okay, so Islamic concept la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, کہ neither slumber overtakes him nor sleep overtakes him. Okay, آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے. ایک کوشچن میرا یہ ہوگا کہ ہم کیونکہ مسلمان اور ہمارا سٹارٹنگ سے جو ہے قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن رہا ہے اور ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس طرح سے سارا یونیورس کریشن میں آیا ہے. جی. لیکن جو لوگ ریشنلٹی کے تھرو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو, گاڈ کو, تو آپ ان کے پاس, جب ہم ان کو ایسا آرگومنٹ نہیں دے سکتے جو کہ ریشنلی پروف کر سکیں گاڈ کو, تو دین میں آ رہا ہوں ریشنل پہ. یس ابھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا ایز اے مسلم کہ ہمارا یہ بلیف ہے. اوکے, دس از وٹ مسلمس کلیم. وائل ٹاکنگ ٹو نان مسلمز آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ کلیمز ہیں. اوکے, اب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے کلیم کا آپ کے پاس کیا پروف ہے, یا آپ اپنے کلیم کو کیسے جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں گے, رائٹ. قرآن میں پورا ڈسکورس ہے, قرآن ہے ہی پورا کا پورا ڈسکورس, اوکے, جس میں اللہ نے یہی تو پروو کیا ہے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں, اپنی مونوتھیزم کے بارے میں, اپنے انبیاء کے بارے میں, جو اللہ نے نظام بھیجا ہے اس کے بارے میں کہ نظام تمہارے لیے پرفیکٹ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائل ٹاکنگ ٹو اے نان مسلم وی کین گو اباؤٹ لائک دس کہ اف وی کنسیڈر آل دا سائنٹیفک پاسبلٹیز. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے نا کہ اسٹیفن ہاکنگ واز ورکنگ آن این ایکویشن. واٹ واز دیٹ ایکویشن؟ تھیوری آف ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, جس پہ اس پہ مووی بھی بنی ہے. تھیوری آف ایوری تھنگ وہ ایک اسٹیفن ہاکنگ کی مووی. تو تھیوری آف ایوری تھنگ مینس ون ایکویشن ٹو ڈیفائن اٹ آل. ٹیکنیکلی گاڈ. سو وی ہیو مونوتھیزم. یہ سب سے بڑا ہمارا پروف ہے کہ وی آر آن حق. گاڈ کین اونلی بی ون. Philosophically speaking, psychologically speaking, socially speaking, scientifically speaking, ہر سینس میں گاڈ ایک ہی ہو سکتا ہے, گاڈ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ گاڈ از دیٹ بینگ جس پہ ہر چیز ڈپینڈنٹ ہے. اور اگر وہ دو ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں آپس میں ڈپینڈنٹ. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اوکے, یہ بالکل اسی طرح کہ دو سی ای اوز کمپنی کو رن کر رہے ہیں تو کمپنی کا نظام دھرم برہم ہوگا obviously. سو وین وی لسن ٹو دیز ریلیجنز وچ کلیم کہ کروڑوں گاڈز ہیں, گاڈز کے جو ہے سب گاڈز ہیں, اوکے, جیسے سیٹ ہے, سب سیٹ ہے, ہیں سارے ہی گاڈز لیکن ایک بڑا گاڈ بھی ہے. سو دیز تھنگس, یہ جو مونوتھیزم سے جتنی بھی نیچے کی فلاسفیز ہیں جو گاڈ کے امیج کو, گاڈ کے کنسیپٹ کو ٹیمپر کرتی ہیں, they don't make sense to be honest. Okay, because you know Hindus, they have a god of destruction, they have a god of rain, they have a god for evil, they have a god for good, they have a god for granting children. So how many gods they will be praying after, and look at the rationality of Islam. میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں نا, میں 3-4 چیزیں پروو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اسلام از دی موسٹ ریشنل. نمبر 1 ریشنل, اوکے. نمبر 2 یونیورسل.
باقی ریلیجنز یونیورسل نہیں ہیں, دے مے اپلائی, دے مے ناٹ اپلائی ٹو سرٹن کلچرز. اوکے, دین آئی سے اسلام از دی موسٹ پریکٹیکل. اوکے, اس کا پریکٹیکلزم آپ چیک کریں کہ زکوٰۃ کا سسٹم, حج کا سسٹم. اوکے, امیجن کہ ایک بادشاہ ہے, وہ حج کرنے آیا ہوا ہے, اور ایک عام سا مالی ہے, وہ حج کرنے آیا ہوا ہے. بوتھ آر ان احرام in one dressing. Okay, both are eating from the same plate, both are staying in the same خیمہ. وہ جو 3 دن کا جو حج ہوتا ہے اصل میں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا سب اپنا سر جو ہے وہ منڈائیں گے. So look at the unity Islam is forming, right? Great practicality. پھر زکوٰۃ is sure to end poverty. پھر نماز اتنا زبردست پریکٹیکل میکنزم ہے آپ کی اسپرچویلٹی گرو کرنے کا. پیپل آر craving for spirituality. لوگ یوگا کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ان کی اسپرچویلٹی بھرے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نماز کا سسٹم دے دیا, اٹ از دا موسٹ آئیڈیل. پھر اسلام میں کتنے پریکٹیکل لاز ہیں, شریعہ لا کتنا پریکٹیکل ہے. ہمیں وہ باربیرک لگتا ہے. آئی نو یو مے ہیو سم کوسچنز ود ریگارڈس ٹو شریعہ لا. جی جی, نماز کی آپ نے بات کی, بہت پریکٹیکل جو ہے وہ ہمارے ریلیجن کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے جو ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز سکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, سبمیشن سکھاتا ہے. پر یہی سب سے بڑا ایشو ہے میں اور احمر کہ اگر ہم FC میں کسی کو کہیں گے کہ آؤ نماز پڑھیں, تو وہ کہے گا اچھا یار ٹھیک ہے, بس یہ تو میں نے آپ گیسچر کے بتایا نا. اچھا, مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا آگے سے رسپانس ہوتا ہے. اس کی بہت سی ریزنز ہیں, اس کو میں ایکسپلین کروں گا کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے, مطلب ہم سستی کیوں کرتے ہیں. اس میں سستی کہوں گا میں اسے. اور نماز نہیں پڑھتے, پر اگر نماز کے لیے کسی کو دعوت دینی چاہیے تو کیسے دیں؟ اوکے, ویل کم ٹو اٹ. یہ سوال آپ لکھ لیں, لیکن پہلے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیں جو آپ نے کوشچن پوچھا. تو دیر آر سو مینی ویز وی کین گو اباؤٹ ٹو ایکسپلین وائی اسلام میک سینس, پرفیکٹ سینس, اوکے, کمپیئر ٹو ادر ریلیجن, بیکاز آف اٹس پریکٹیکلٹی, یونیورسلٹی. It is very dynamic, it is very rational, it is the only way of life which caters for both matter and spirit. Matter سمجھتے ہیں, yes, اور spirit, okay, روح. yes, Because we human beings are matter and spirit, not only matter. اسلام واحد وہ وے آف لائف ہے جو میٹر کو کیسے کیٹر کرتا ہے. اسلام نے رولز رکھے ہوئے ہماری ہائیجین کے. اوکے, ہم بچے کی جو سرکمسیشن کرواتے ہیں وہیں سے ہائیجین شروع ہو جاتی ہے, بیکاز سائنٹیفکلی اسپیکنگ, بایولوجیکلی اسپیکنگ, یو مے نو اٹ کہ واٹ از سرکمسیشن. بیسکلی وہ جو ایکسٹرا ایک اسکن ہوتی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از ایکسیلنٹ فار ہائیجین. یو شوڈ ریسرچ آن اٹ کہ سرکمسیشن کے کیا فائدے ہیں. جوز بھی کراتے ہیں بائی دا وے سرکمسیشن جو. اینڈ دین اسلام کالس فار طہارہ, دی کنسیپٹ آف طہارہ. وی ڈو طہارہ آفٹر ریلیونگ آور سیلف, یورینیٹ کرتے ہوئے, اوکے, واش روم کرتے ہوئے. اینڈ دین وضو کا جو ایک پورا میتھڈ ہے. دین اسلام ہیز ڈیفائنڈ اپنے آپ کو صاف رکھو, جنابت کا پورا غسل کا طریقہ اسلام نے سکھایا, رائٹ. اینڈ دین یہاں تک کہ میاں بیوی میں جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے بعد ایک پراپر طریقہ ہے طہارت کرنے کا. اوکے, ایوری تھنگ از دیر. پھر ہر وہ چیز جو ہیومن نیچر کے خلاف ہے, وچ از ابورڈ, لائک there are certain things which husband and wife they cannot perform because اس میں غلاظت شامل, اس میں وہ طہارہ کا کنسیپٹ نہیں شامل. سو اسلام از اسٹارٹنگ وتھ طہارہ, رائٹ. اینڈ دین ویئر ڈز اسلام ٹیک یو ان پریکٹیکلٹی. میں بات اصل میں کر رہا تھا میٹر اور اسپرٹ کی, کہ میٹر کی حفاظت اس طرح بھی اسلام کرتا ہے کہ اسلام آپ کو یہ نہیں کہہ دیتا کہ دنیا چھوڑ دو. انفارچونیٹلی ہمارے یوتھ کے مائنڈ میں سب کانٹیننٹ ورژن آف اسلام کی وجہ سے بیٹھ گیا کہ اسلام پیسے کمانے سے روکتا ہے, اسلام جو ہے دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے, اور اسلام جو ہے وہ ہر چیز چھوڑ دینے کا نام ہے, اور اسلام کا مطلب ہے کہ بس اللہ اللہ کرو. کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور یور اسمائل از ٹیلنگ می کہ یہ ایک یوتھ کا مسکنسیپشن ہے. یس, سو اسلام از کیٹرنگ فار میٹر, Islam is catering for spirit in every sense. So that's our claim. That's why we can prove to a non-Muslim that if you think your religion is giving all these things, so present it to us. Okay, prove it to us. What's your mechanism? How does your religion solve this problem? Okay, how has religion helped you in this and that? Okay, my religion has helped me grow in this and that. So we can argue in a lot of ways. But main جو ہمارا the reason why Islam is the haq is because of monotheism, because monotheism makes perfect sense.
سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ gives you a parable. اللہ تمہیں ایک مثال دیتے ہیں, آپ سنیے گا کہ ایک بندہ اس کے بہت سے ماسٹرز ہیں اور ایک بندہ اس کا صرف ایک ماسٹر ہے. Who is better? And these all the masters they are disputing amongst one another. وہ بندہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. لیکن جس کا ایک ماسٹر ہے وہ اسے کچھ حکم دے رہا ہے, کچھ کہہ رہا ہے, وہ کرتا رہے گا بندہ, رائٹ, وہ کنفیوز نہیں ہوگا. اس کے لیے ایک ماسٹر کو ہی رجوع کرنا ہے, اس نے رپورٹ ایک ماسٹر کو کرنا ہے. So these are the دلائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ gives in the Quran. So monotheism سب سے بڑی بات ہے ہمارے ڈیوائن ہونے کی, ہمارے ریلیجن کی. اینڈ نمبر 2, ہمارا ریلیجن کی جو پریکٹیکلٹی ہے, ریشنلٹی ہے اور کیٹرنگ فار میٹر اینڈ اسپرٹ ہے. اینڈ نمبر 3, دا قرآن, دا انیمیٹیبل چیلنج آف دا قرآن. ڈو یو نو قرآن از دی اونلی بک آن دس ارتھ جس نے چیلنج کیا کہ مجھے چیلنج کرو, رائٹ. نو بک سیز دیٹ. کوئی آتھر کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر غلطیاں نکالو, مجھے چیلنج کرو. سو پریزنٹ اٹ ٹو یور نان مسلم فرینڈس کہ اس میں کانٹرڈکشن ڈھونڈ کے دکھاؤ. دے مے برنگ سو مینی سو کالڈ کانٹرڈکشن, گوگل سے چھاپا مار کے, اوکے, بٹ وی ہیو ٹو سی کہ وہ واقعی ہیں کہ نہیں ہے کانٹرڈکشن. یس, اوکے, نیکسٹ. صحیح. میرا ایک فلسافیکل کویشچن ہے یہاں پہ, اوکے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی لو آف گاڈ. فار انسٹنس, جب ہم ایز اے ہیومنس ہمیں اپنے پیرنٹس سے, سبلنگ سے, وائف سے محبت ہوتی ہے, تو ہم کبھی بھی یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہماری وائف یا پیرنٹس کسی پینفل سچویشن سے گزریں. وی وڈ آلویز ٹرائی آور بیسٹ کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی طرح کا مسئلہ نہ ہو بیسکلی, رائٹ. بٹ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو کس سے ہے؟ اوکے, یہ کویشچن ہے, سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ بنایا ہوتا تو پوری دنیا نہ بنائی جاتی. ٹھیک ہے, ان کی خاطر انہوں نے ساری دنیا کو بنایا, اور ہی از ون آف دا بیسٹ کریشن دیٹ ہی ہیز ایور کریٹڈ. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے ایک آسم بندے کو اتنی پین سے گزارا اور اتنی ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن سے گزارا؟ اوکے, پہلی بات تو ایون دو ہی نیو کہ ایک مطلب اگر آپ کو ایک فرینڈ ہے, آپ نے تو ٹائم گزارا ہوا اس کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر کوئی مسئلہ اس کا میری وجہ سے ہوگا تو یہ پھر بھی میرے ساتھ ہی رہے گا. ہی نیو کہ جتنی میری زبردست کریشن ہے یہ پھر بھی ہر مشکل سچویشن میں میرے ساتھ رہے گی. بٹ نوئنگ آل آف دیٹ ہی اسٹل وینٹ تھرو آل دیٹ. یس, یس, وائی؟ ایکسلنٹ کویسچن. یہ کیسی محبت ہے؟ اوکے, فرسٹلی یہ جو آپ نے حدیث کی نا کہ اللہ نے کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے, اس میں تھوڑا سا شک ہے اس حدیث کی اوتھینٹسٹی میں. اوکے, آئی ایم ناٹ شیور اف اٹ از اے کریکٹ حدیث. آئی تھنک اٹ از اے فیبریکیٹڈ ون. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, یس, اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وی کین کلیئرلی سے, وی کین کلیم دیٹ ہی از دا بیسٹ آف کریشن, موسٹ کلوزسٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, موسٹ پیورسٹ آف ہیومن بینگ, رائٹ. کویسچن از کہ کیوں انہوں نے وہ اتنی پین سے کیوں گزرے. دیکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح لائف بنائی ہے, اٹ از دا نیچر آف لائف دیٹ وائل اسٹرگلنگ, وائل ڈوئنگ سم تھنگ یو ہیو ٹو اسٹرگل. نمبر 1, اوکے, آپ جو بھی کرتے ہیں اسٹرگل کر کے کرتے ہیں. آپ جم جاتے ہیں, آپ اسٹرگل کرتے ہیں, آپ کو پین بھی ہوتی ہے, اوکے, بٹ پین کی وجہ سے گین بھی ہوتا ہے, رائٹ. آپ راتیں جاگتے ہیں, راتیں جاگ کے آپ پڑھتے ہیں, پھر جا کے آپ CSS کلیئر کرتے ہیں, CSS کلیئر کر کے آپ کو کچھ اچیو ہوتا ہے, رائٹ. اسی طرح جب حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے ان دا گریٹ اسکیمنگ آف تھنگس, اوکے, دس ہول یونیورس از ورکنگ آن دا کنسیپٹ آف حق اینڈ باطل. دیر از اے وار بٹوین یو نو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے حق کی, اس نے بات کرنا شروع کیا. آپ اپنے گھر سے مثال شروع کر دیں, جب بھی ہم اپنے کلچر کے خلاف, جو انجسٹ کسٹمز ہیں ہمارے کلچر کے, اس کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ریزسٹنس ملتی ہے. اور سنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فری ول ہیومن بینگس کو دی ہوئی ہے, تو اگر یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کو پکڑ لیتے وہیں پہ, اور اللہ کین ڈو دس ویری ویل, ابو جہل کو اسی وقت اللہ پکڑ لیتے, اس کی گردن دبا دیتے, اس کو وہیں پہ بلا لیتے, پھر ہم نے یہ شکایت کرنی تھی کہ لو فری ول کہاں پہ, یہ کیا بات ہوئی, یہ اللہ نے انہیں فری ول نہیں دی, ڈس ایگری کرنے کا موقع نہیں دیا, ڈس ایگری کرنے کا. So since they were disagreeing with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on a big mission, huge mission. جو بھی بندہ دیکھو بڑا مشن کرنے کی طرف نکلے گا اسے ریزسٹنس آئے گی, ٹکا کے ریزسٹنس آئے گی.
لیکن وہ اتنی پیاری مخلوق ہے اللہ کی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے شکایت کا آج تک جملہ ہی نہیں نکالا منہ سے. اوکے, ان کا صبر آپ چیک کریں, پیک آف پیشنس ہے ہمارے نبی کی. اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پین لیا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے انہیں کاؤنسل کتنا کیا قرآن میں. اللہ از دیئر, اللہ از لونگ ہم, اللہ از ود ہم. جیسے ایک باپ جو ہے بیٹے کو ہاسٹل بھیج دیتا ہے, اب وہ ہاسٹل آرمی ٹریننگ ہے. اوکے, ہاسٹل میں اس سے ٹف روٹین ہو رہی ہے, وہاں پہ ہاسٹل میں جا کے بہت بڑا کام کر رہا ہے, اور باپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے. باپ اسے واپس نہیں بلا لے گا. اوکے, کہ سنس آئی لو ہم سو مچ آئی شوڈ کال ہم بیک. باپ کو پتہ ہے کیا پرپز اچیو کرنے جا رہا ہے, اور باپ کو پتہ ہے کہ کتنی گریٹنس پہ جا رہا ہے, کس پیک پہ جا رہا ہے, اس کا رتبہ بڑھنے والا ہے کائنات میں. آج آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عزت کہ کائنات میں پوری دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب اذان نہ ہو رہی ہو. کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی خطے میں اذان ہو رہی ہے, اور ہر اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو یہ ہے ورفعنا لک ذکر. سو دی آنسر از دیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, درود شریف نماز نہیں ہوتی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہے. سو دی آنسر ٹو دس از کہ اللہ از کاؤنسلنگ ہم ایکچولی ڈیورنگ آل دا پروسیس, لائک وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, کہ او پروفٹ وی ہیو ناٹ فورسیکن یو. اوکے, الم یجدک یتیما فآویٰ, کیا اللہ نے تجھے نہیں سنبھالا جب تو آرفن تھا. لک ایٹ دا بیوٹی. اوکے, ایک بار پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی قوم نے انہیں پتھر مارے, بہت برا ٹریٹ کیا. اچھا, بائی دا وے یہ ساری گاڈ کی وزڈم ہے, جسٹ ٹو شو کہ لک ایٹ مائی موسٹ بیوٹیفل کریشن, کہ پیپل آر teasing him, torturing him, okay, giving him mental distress, but look at his behavior. He is the Ibadur Rahman who should be followed. Okay, so that's why in the great scheming of things he had to go through everything, کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ دنیا نا کچھ فزیکل لاز پہ چل رہی ہے اور فری ول ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا ان کے دشمنوں کو کہ انہیں تنگ کریں. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, ایٹ دی اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کامیاب ہوئے فتح مکہ کے موقع. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے جڑ کٹا ہے, نعوذ باللہ, اس کی کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا کوئی جانشین نہیں ہوگا, اس کو لوگ بھول جائیں گے. تو اللہ نے آیت اتاری, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. یہ جڑ کٹے ہوں گے, ان کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. آپ کو تو رسول اللہ مطلب قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. مطلب میں آپ کو بتاؤں, جتنا بھی برا سے برا مسلمان ہوگا نا, یعنی لٹرلی کچھ بھی نہیں کرنے والا, اس نے آج تک جمعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا, لیکن وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں, یہ اتنا انگرینڈ ہے ہمارے اندر الحمدللہ. سو پہلی بات تو یہ کہ دوسرا اللہ تعالیٰ کتنا کاؤنسل کر رہے ہیں اپنے نبی کو. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افسردہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو پتھر پڑا تھا, ان کے سر سے خون نکل رہا تھا. طائف نہیں, ایک اور واقعہ. جبرائیل علیہ السلام came and he said to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ call that tree, وہ ٹری آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے, اس کو بلائیں. اب یہ ہمارے لیے سننے میں بہت عجیب ہے, بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم he just he also thought کہ what is جبرائیل علیہ السلام saying, but he called the tree. حالانکہ وہ افسردہ تھے, وہ اپنی دعا کر رہے تھے, اللہ سے التجا کر رہے تھے کہ what is my fault, یعنی کہ یہ لوگ مجھے ایسے کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں, میں تو انہیں اچھا بتا رہا ہوں. اوکے, سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم called that tree, اور وہ بھاگتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آیا وہ ٹری, and then Jibreel said tell it to go back. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس جانے کا, وہ بھاگتا ہوا واپس گیا. تو جبرائیل نے کہا فیلنگ بیٹر. کین یو امیجن کہ جیسے بچے کو نہیں بہلاتے ہیں, بچے کو کھلونا دکھا کے. سو جبرائیل the angel, the leaders of angel, he came and he counseled رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم like this, and he wanted to give him the message کہ رسول اللہ آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں لوگوں کے رویے میں, درخت آپ کے تابع ہیں. اوکے, اور پھر جو معراج کا واقعہ ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ this is how people treated you طائف کے بعد, now let me show you how I will treat you. اور ہر آسمان پہ سلوٹ پڑا. کین یو امیجن, پہلے آسمان پہ گئے سلوٹ, دوسرے آسمان پہ سلوٹ, فرشتوں نے سلوٹ مارا, انبیاء نے سلام لیا, پھر انبیاء کی جماعت کرائی برزخ میں, یعنی کہ وہ امامت کرائی. اوکے, سو آل دس از ٹو شو اس کہ تمہیں ریزسٹنس آئے گی میرے بندوں, کیونکہ دس از ہاؤ دس ورلڈ از ڈیزائنڈ. جب تم حق کی بات کرنے نکلو گے, جب تم اچھائی کی بات کرنے نکلو گے, کیا ہم موویز میں نہیں دیکھتے, آپ نے لارڈ آف دا رنگس میں نہیں دیکھا, وہ جو ایروگن کیریکٹر تھا اس کو ریزسٹنس نہیں آئی, کیا ایول کھڑا نہیں ہو گیا تھا اس کے خلاف. اوکے, اللہ loves everyone, but since this is how human beings grow,
اگر ہیومن بینگس کو چیلنجز نہیں آئیں گے, سفرنگ نہیں آئے گی, ہیومن بینگس گرو کیسے کریں گے؟ سو اللہ نوز بیسٹ کہ میرا بندہ گرو کیسے کرے گا. سو ہی از allowing all these things, okay, in the great scheme of things, and we should never ever ہمیں کوئی شکایت نہیں کرنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اوکے, بیکاز ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے. ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہمیں نہیں ٹیسٹ کیا جا رہا. یہ بیسیکلی آپ جیسے بھی آپ نے بتایا اس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پاس فری ول ہے. یس یس. بٹ کیسے ہے؟ دیکھیں اسلام کے اندر میرا کویشچن کچھ اس طرح سے ہے. جی نہیں پلیز جسٹ واچنگ. تو میرا کویشچن کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ یار اف یو ڈو گڈ تھنگس یو ول گو انٹو جنہ, اف یو ڈو بیڈ تھنگس یو ول بی سینٹ ٹو ہیل فائر. تو امیجن یہ کیسی سچویشن ہے, مطلب آپ کو پتہ ہے ایک طرح کا آپ کو باؤنڈ نہیں کیا جا رہا ہر طرح سے. فار انسٹنس کہ یار آپ کو فری ول تب ہوگی کہ یار یو آر الاؤڈ ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ, وچ از ٹیکنیکلی رائٹ. بٹ انالوجی لے لیتے ہیں کوئی. فار انسٹنس میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان 2 لوگوں میں سے ایک تیسرا بندہ اس کمرے کے باہر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یار یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے, لیکن اگر تم میں سے کوئی بھی باہر گیا ہی ول بی شاٹ. اوکے. بٹ یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. تم اگر باہر جانا چاہو تو جا سکتے ہو, لیکن اگر گئے دین یو ول بی شاٹ. اوکے. ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ باہر چلا جاتا ہے, ہی گیٹ شاٹ. اب وہ بندہ ہی از فری ٹو ڈو اینی تھنگ, بٹ کیا وہ باہر جائے گا؟ کیا اس کے پاس فری ول ہے؟ ہمارے پاس کہا یہ گیا ہمیں کہ یار اگر آپ برے کام کرو گے تو آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اچھے کام کرو گے تو آپ کو جنت ملے گی. یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ یو وانٹ. کوئی بھی عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یار میں غلط کام کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ باؤنڈ ہے ایک طرح کا, اس کے پاس فری ول نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ یار میں جو مرضی کر سکتا ہوں, وہ ٹیکنیکلی جو مرضی نہیں کر سکتا. اوکے, گڈ ایگزامپل, گڈ کویسچن. فری ول کیسے؟ 2 چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے ٹو بگن ود. ایک اللہ کی ول ہے, ایک اللہ کی وش ہے. اس سے پہلے ہم اپنی ول کی بات کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کریٹر. اوکے, وین کریٹر کریٹڈ دا یونیورس ہی میڈ سم ولز. اوکے, ہی willed things to happen, and then he has a wish as well. اللہ has willed کہ جو کوئی بھی انجسٹس کرے گا اس کو سزا ملے گی. اللہ کی ول کا تعلق جسٹس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ if you are doing a lot of good and another person is going about killing people, raping people of his free will, at the end you both up end in paradise. Okay, so what will you say to Allah? Obviously you will say کہ یہ کیسا جسٹس ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے اتنی محنت کی اور ایک بندہ آیا ہی نہیں, کلاسز میں آیا ہی نہیں, اینڈ میں اس کا بھی اے اسٹار ہے, آپ کا بھی اے اسٹار ہے, آپ تو سب سے پہلے پروفیسر کے پاس جائیں گے. اوکے, سو اللہ ہیز willed people, those people who commit injustice, that they will bear the brunt. Okay. And this will is coming out of the aspect of justice, انصاف. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی یہ باؤنڈریز ہیں آپ کی. جیسے آپ نے روم کی ایگزامپل دی, میں آپ کو یہ دیتا ہوں. ہم ایک فیکٹری میں ہیں, اوکے, اس فیکٹری کی ٹائمنگز ہیں. آپ کے پاس فری ول ہے, آپ ٹائمنگ توڑ سکتے ہیں, لیکن توڑیں گے تو کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی فری ول ختم ہوگی. وہ اتنا آپ کے ساتھ مرسیفل ہے وہ سی ای او کہ وہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ لاز ہیں. وہ تب ٹائرنٹ ہوگا جب اس نے آپ کو لاز نہیں بتائے ہوئے. اس نے آپ کو بتایا نہیں رپورٹنگ ٹائم کیا ہے, چھٹی ٹائم کیا ہے, اور جب لوگ جا رہے ہیں باہر تو وہ ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو سزائیں دے رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہے نا. اس نے ٹائمنگز بتا دی, اس نے کہا اس ٹائم آنا ہے, اس ٹائم جانا ہے. اس ٹائمنگس کو نہیں فالو کرو گے تو کانسیکوینسز یو ہیو ٹو بیئر. اوکے, یو ول بی پنشڈ. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala has willed certain things, but he doesn't wish that anyone goes to Jahannam. اب یہ wish کی بات کرتے ہیں. اللہ کی wish comes out of his being merciful. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ is merciful, extremely merciful. میں آپ کو بتاؤں یہاں تک ڈیبیٹ موجود ہے اسکالرز میں جس کا میں قائل بھی ہوں. امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں باقاعدہ پورا باب باندھا ہے اس پہ کہ اللہ ایک وقت آئے گا کافر کو بھی نکال لے گا جہنم سے, بدترین کافر کو بھی نکال لے گا جہنم سے. اوکے, اب یہ جو آیت آتی خالدین فیہا ابدا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے. سو اسکالرس کا اس پہ ابدا کے ورڈ پہ ایک ڈسکشن ہے کہ ابدا سے مراد بہت لمبا عرصہ یا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹائم. اوکے, سو وٹ ایور اٹ از. جیسے مجھ سے لمز میں ٹاک دے رہا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے, آپ ہی کی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے پوچھا کہ سر میرا ایک کرسچن فرینڈ ہے تو آپ کے مطابق تو وہ جہنمی ہے.
حالانکہ وہ اتنا اچھا بچہ ہے, اوکے, وہ اپنے پیرنٹس کا تھا, میرا اتنا اچھا فرینڈ ہے, میری مدد کرتا ہے. تو میں نے اس سے کہا ہاؤ مچ یو لو ہم. ہی سیڈ آئی ریئلی لائک ہم, اوکے, ہی ہیز بین ود می سنس ایئرس. تو میں نے کہا کہ یو لائک ہم بیکاز ہی از یور فرینڈ. ہی سیڈ یس. میں نے کہا امیجن ہاؤ مچ اللہ لائکس ہم. ہی از دا کریشن آف اللہ, اوکے. باپ سے بھی بڑھ کے اللہ, باپ کیا ماں سے کتنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ. جب تمہیں اس سے اتنی محبت ہے اور تم اس کے لیے فکر کر رہے ہو تو کیا اللہ کو اس کی فکر نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ چیز اللہ پہ چھوڑ دو کہ کس نے جہنم میں جانا ہے, کس نے جنت میں جانا ہے. تم اس سے صحیح بات تو بتاؤ نا, کیونکہ تم یو لائک دیٹ پرسن. اف آئی لائک یو آئی ول ٹیل یو دا ٹروتھ. یو ٹیل یور چلڈرن, ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, بٹ یو شوڈ آسک یور پیرنٹس وائی وی ٹیل آور چلڈرن دا رائٹ تھنگ, اوکے, ایون دو دے مے بی ڈوئنگ رانگ تھنگ اینڈ انجوائنگ. ایک بچہ ہے, اس کو نہیں سمجھ کے اس نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. وہ ٹائم ویسٹ کیے جاتا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے سے امی کی ڈانٹ آتی ہے ٹائم ویسٹ نہ کرو, بیٹھ کے پڑھو, پش کرتی ہیں. کیوں آپ کو رائٹ پاتھ پہ لاتی ہیں؟ پش بھی کرنا پڑے, ڈانٹنا بھی پڑے, کیونکہ شی لوز یو, شی لائکس یو. تو ایز اے مسلم یو نو دیٹ what a treasure Islam is. You have experienced the sweetness of faith. You know تلاوت کیا زبردست چیز ہے, اسلام نے مجھے کتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے. The monotheism concept and concept of God has freed me. Why shouldn't I give it to my friend? اس طرح لینا اس کو, اس طرح نہ لیں کہ ہم نے اس پہ تھوپنا ہے, ہم نے کمپلشن لگانی اس پہ مسلمان ہو جائے. We have to give him this wonderful gift. Okay, this spectacular way of life, because people are spending hollow lives, empty lives, to be honest. You have seen depression kitni phail rahi hai logon mein. Islam will free you. The concept of God Almighty, the monotheism concept will free you. The seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will bring you so many treasures in your life that you can't even imagine. Okay, sukoon, self satisfaction, strong personality. Okay, all these things I can go on and on. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کو دعویٰ کرنا ہے. اوکے, نمبر 2 میں نے اسے پھر یہ کہا کہ اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تم سے. اللہ کسی کو بلا وجہ جہنم میں نہیں پھینکے گا. ٹرسٹ اللہ. اوکے, اللہ کہتے ہیں کہ میں ذرے برابر بھی انجسٹس نہیں کروں گا کسی کے ساتھ. صرف وہ جہنم میں جائے گا جو ڈیزرو کرتا ہے, جس نے کمال کر دیا انجسٹس میں, جس کی وجہ سے نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی, سفر کر رہی ہیں. اوکے, جس تک میسج نہیں پہنچا واللہ عالم, اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کریں گے قیامت والے دن. وہ اللہ کی کریشن ہے, اللہ جانے وہ جانے. اوکے, لیکن ہماری جاب ہے ہم نے اسے کرنا ہے آنسر. تو اب فری ول کی طرف میں بس آتا ہوں کوئکلی, کہ آپ نے کہا کہ فری ول پھر کہاں پہ ہے. تو فری ول یہیں پہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ نے ول کر دیا کہ جہنم میں تم نے جانا ہے اگر تم یہ کرو گے. وہ رولز ہیں, وہ لاز آف نیچر ہیں, وہ اللہ نے ڈیفائن کر دی. اب لا آف نیچر کے جو بھی خلاف جائے گا, ایک تو وہ دنیا میں بھی سفر کرے گا. یہ بالکل اسی طرح آپ کے پاس ایف سی کالج میں بالکل فری ول ہے, کلاس میں بھی نہ ہو بیٹا, پڑھو بھی نہ, اسائنمنٹس بھی نہ دو, یو آر ڈوئنگ یور فری ول. لیکن ہو ول سفر, ٹیچر اور یو؟ ڈیفینیٹلی یو. اینڈ دین ٹیچر ول آلسو پنش یو. وہ آپ کو فیل کر دے گا, ٹھیک ہے, آپ کو نیکسٹ سیمسٹر میں نہیں جانے دے گا, ایڈمنسٹریشن آپ کو الگ پنش کرے گی. تو دنیا میں جب اس طرح چل رہا ہے تو کائنات کا نظام بھی اس طرح چل رہا ہے, رائٹ. فری ول ہے ہمارے پاس, اس فری ول کی بیسس پہ ہی ہم جرم کر رہے ہیں سارے. لیکن ان جرم کی سزا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان جرم کی سزا اس لیے ہے چونکہ میں نے کہنا نہیں مانا اس لیے مجھے سزا مل رہی ہے, یا چونکہ اللہ مجھے فورس کر رہے ہیں جرم کرنے پہ. وی کانٹ سے کلیئر ہوں اس بارے میں کہ 100% ہمیں فری ول ہے. ہم کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں اپنی مرضی سے لیتے ہیں. اللہ نے ہمیں سیدھی راہ بھی دکھا دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باطل کا بھی بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا خوبصورت میکانزم رکھا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نفس المطمئنہ اور نفس اللوامہ. یہ 2 نفس ہیں انسان کے, تیسرا بھی ہے, I'll come to it, بٹ یہ 2 نفس ہیں ملامت کرنے والے. انسان کے اندر سے ملامت آتی ہے, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, کہ کتنا خوبصورت میکانزم ہے اللہ کی طرف سے. انسان پھر بھی کرتا ہے, تو قصور پھر اس کا ہے. تو فری ول 100% ہمیں ہے. اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے, مثال کے طور پہ اللہ کو پتا تھا کہ ابو لہب نے جہنم میں جانا ہی جانا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تبت یادا ابی لہب وتب, ٹھیک ہے, یہ سارا وہ اللہ نے لوح محفوظ میں کائنات بنانے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے, تبت یادا ابی لہب وتب. اس کی وجہ یہ کہ اللہ کو ان ہز انفائنائٹ وزڈم ہی نوز ایوری تھنگ. اللہ کو نالج ہر چیز کا ہے,
جسٹ بیکاز نالج اللہ کو، اٹ ڈزنٹ مین ہماری فری ول نہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کل آ گئے، کل ٹائم ٹریول کر کے آج کو دیکھ گئے، اوکے، اور آپ نے آبزرو کیا کہ 11 بجے ہم تینوں بیٹھے ہوئے اور ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہم یہ سوال کر رہے ہیں. اب کل جا کے آپ واپس ٹائم ٹریول کر کے لکھ دیتے ہیں، اس کاپی پہ لکھ لاتے ہیں. اب یہ کاپی آپ میرے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ رہی آپ کی تقدیر، یہ پڑھ لیں گے. آپ نے پہنا کیا ہوگا، آپ کیا حرکتیں کریں گے، آپ کیا سوال کریں گے، آپ کیا جواب دیں گے، اور لائیو سیشن کیسے چلے. اب میں جب اس کو پڑھتا ہوں میں اتنا حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کو پتا کیسے لگا؟ اس کا تو مطلب آپ مجھے کنٹرول کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے لکھا ہوا ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. تو وٹ ول یو سے ٹو می؟ اب دیکھیں جو آپ نے یہ بات کی لوہے محفوظ والی، اس میں اس کا پارٹ تو ویسے بھی کلیئر ہے. فار انسٹنس یہ نہیں ہو رہا کہ اگر میں کوئی کام کروں گا جو بھی اس کی پاسبل آؤٹ کمز نکلتے ہیں وہ چیزیں پہلے سے لکھی گئی ہیں لوہے محفوظ کے اندر. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز مجھے کنٹرول کر رہی ہے. فار انسٹنس میں ابھی جو مرضی کروں گا مجھے نہیں پتا، میرے پاس فری ول ہے، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں جو کروں گا وہ پریڈکٹڈ ہے اور وہ لکھا ہوا لوہے محفوظ کے اندر. پریڈکٹڈ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ بس ایوری تھنگ از ریٹن ایز اے اسکرپٹ ان لوہے محفوظ، A to Z اٹس ریٹن. اوکے، یس اللہ کے نالج کی بیسس، دیٹس وائی ہی از گاڈ. ہاں، کنٹرولنگ والا پارٹ. یس، the entity which does not have complete knowledge cannot be God. Exactly. جیسے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں ہندوز کی، not to disrespect them but just to make our Hindu brothers think, brother and sisters, just to think کہ جو گنیش کی سٹوری ہے، گنیش آئی تھنک وہ جو ہاتھی والا ہیڈ ہے. اوکے، سو یو نو ہاؤ ہی واز بورن اکارڈنگ ٹو ہندو مائتھولوجی، کہ ان کے جو والد تھے اکارڈنگ ٹو دس مائتھولوجی، دس myth, دس اسٹوری، کہ پاروتی واز ٹیکنگ اے باتھ، اوکے، ہز مدر، اینڈ انہوں نے جو میل اپنا اتارا اس میل سے انہوں نے ایک بچہ جنا، اوکے، اور وہ بچہ جو ہے وہ گنیش تھا. اور گنیش کا والد جب واپس آیا تو پاروتی واز اسٹل ٹیکنگ باتھ، اور انہوں نے پہرا دینے کے لیے گنیش کو باہر کھڑا کیا. اب جب والد آتا ہے، والد آئی تھنک آئی فارگاٹ والد کون تھا، ہنومان تھا غالباً یا جو بھی تھا، خیر. سو ہی آسکڈ دیٹ بوائے ہو آر یو، یعنی ان آرٹ سلینگ ہو دا ایچ آر یو، رائٹ. سو ہی سیڈ کہ میری ماں اندر جو ہے وہ بات لے رہی ہے تو تم نے اندر نہیں جانا. تو اس کو اتنا تیش آیا، اس نے تیش میں آ کے اس لڑکی کی گردن اڑا دی. اب جب پاروتی باہر آئی ہیں تو اس نے کہا ہے کہ یہ تم نے غضب کیا تو ہمارا بیٹا تھا. Now what kind of a God is that جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کی وہ گردن اڑا دیتا ہے. اینڈ دین ہی از کریکٹنگ دس ایکشن، کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو اب اس پہ کوئی گردن لگاتے ہیں، اور وہ پھر ہاتھی کی گردن ملتی ہے، جنگل سے ہاتھی کی گردن لا کے اس پہ لگا دیتے ہیں. سو یو سی دیز کوشچنس کہ what kind of a God is that? Okay, how can we worship such an imperfect being جس کو all knowledge نہیں ہے، جو omnipotent نہیں ہے، جو omnipresent نہیں ہے، جس کو فیوچر کا نہیں پتہ ہے، جس کو پاسٹ کا نہیں پتہ ہے، جس کو پریزنٹ کا نہیں پتہ ہے. دا کنسیپٹ آف اللہ از امیزنگ ان دا قرآن. جتنا آپ پڑھیں گے یو ول فال ان لو ود اللہ، یو ول یور سیلف فال ان ٹو پروسٹریشن کہ میں ایسے گاڈ کو کیوں نہ ورشپ کروں. اب یہاں پہ جو نارملی یوتھ کے اوپر ایک سوال ہے میرا، جو آج کے دور میں ایوری ون از لائک یار یوتھ بہت خراب آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یوتھ ایسی ہے، یوتھ ویسی ہے، بہت کچھ بلیم کیا جا رہا ہے ہم پر، وچ از رائٹ، ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں میں کہوں گا کہ یار کہ ہاں سارے ٹھیک ہیں، آبویسلی دیر آر مینی رانگ تھنگس جو کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ فار انسٹنس ایک مین چیز لے لیتے ہیں، اسمارٹ فون ایڈکشن ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب نو ڈاؤٹ اسمارٹ فونس آر ریئلی ایڈکٹنگ، ٹھیک ہے، ہر بندے کے پاس، اور اس میں انفینٹ اماؤنٹ آف تھنگس ہے جو آپ کر سکتے ہو. بٹ کین وی ریئلی بلیم یوتھ؟ وہ میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے فیس بک بنائی ہے، جنہوں نے اسنیپ چیٹ بنائی ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا سافٹ ویئر، جب بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اپنی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پراپر ایک اسکیم کے تھرو ایڈورٹائزمنٹ کو بناتی ہیں. جو گیمز ہوتی ہیں وہ پراپر اس میتھڈالوجی سے بنائی جاتی ہیں، دے آر سپوز ٹو بی ایڈکٹیو. فار انسٹنس اب ایک ایگزامپل ہے الکوہل. جب بھی آپ الکوہل انٹیک ہوتا ہے یور برین ریلیزز ا کیمیکل نون ایز ڈوپامین، رائٹ، وچ از وائی یو فیل گڈ اور آپ دوبارہ سے ایڈکٹڈ ہوتے ہو. لیکن الکوہل کے اوپر ایک ایج ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے 18 ایئرس، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرنک بفور دیٹ، ٹھیک ہے. اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جو کہ جن کی انٹیک سے اسپیشلی ڈرگس سے ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے. ہمارے جو ٹیکسٹ میسیجز ہیں، ہمارے جو ایپس ہیں سوشل میڈیا کے، وہ بھی جب آپ ان کو یوز کرتے ہو دا سیم کیمیکل از ریلیزڈ، لیکن ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے. تو جب ایک چیز بنائی ہی ایڈکٹنگ گئی ہے
तो यूथ किस तरह से फिर अपने आप को मैनेज करे? एक्सीलेंट क्वेश्चन. यू सी दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम, बिकॉज आपके माशाल्लाह जो क्वेश्चंस होते हैं ना, और ये मैं ऑडियंस को बार बार बता दूँ, ये प्लांटेड क्वेश्चन नहीं है. दे मे थिंक कि पहले से प्लांटेड है. ये प्लांटेड क्वेश्चंस नहीं हैं, ये अभी के क्वेश्चंस हैं जो ये रैंडमली पूछ रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली पूछ रहे हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो वी शुड एनकरेज यूथ टू आस्क क्वेश्चंस, ओके, बिकॉज दे हैव सो मैनी डाउट्स. यूट्यूब पे कितना मवाद इस्लाम के ख़िलाफ़ पड़ा हुआ है, रिलीजन के ख़िलाफ़ पड़ा हुआ है. हमारे क्लास फेलोज़, हमें नहीं पता कौन एथियस्ट हो सकता है. वो बंदा जिसको हम पक्का मोमिन समझ रहे हो, जिसका नाम अब्दुल्ला है, ओके, या वो क्लास फेलो जिसका नाम फातिमा है, पता लगे एथियस्ट निकले. यू नेवर नो, ओके. वो बहुत ही दुश्मन निकले इस्लाम का, और आप एकदम से हैरान हो जाए कि ये अब्दुल्ला साहब को क्या हुआ है अचानक से, ये तो अल्लाह के बंदे थे, तो ये कहाँ से एथियस्ट निकला है. सो यू हैव नो आइडिया क्या चल रहा है. इसलिए मैं, जैसे अहमद सवाल कर रहे हैं, मैं इसी तरह सबको यही कहूँगा कि अपने बच्चों के सवाल, जो आपकी औलादें हैं, उनके क्वेश्चंस को एंटरटेन करें. अगर आपको आंसर नहीं देने आते तो किसी की तरफ डायरेक्ट कर दें, लेकिन उनको शन ना करें, शट अप कॉल ना दें. बिकॉज इफ़ यू विल शन देम, देन वेयर विल दे गो, whom विल दे आस्क. फिर वो उन्हीं से पूछेंगे जो उन्हें पहले ही ख़राब कर रहे हो, मज़ीद ख़राब करेंगे, ज़ाहिर है. सो योर क्वेश्चन इज़ एक्सीलेंट कि यूथ का क्या कसूर है. एंड आई छोटा सा पर्सपेक्टिव में दे दूंगा कि जो कंपनीज सपोज गेमिंग और एडवर्टाइजमेंट और ये मिनी एप्लीकेशंस बना रही होती हैं, देयर आर $1 बिलियन एजेंसीज हैं, ठीक है. अब मुझे अगर अपना बिजनेस चलाना है, मुझे ऑडियंस चाहिए जो मेरी ऐप्स को यूज़ करें, मुझे अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, मैंने तो अपना बिजनेस चलाना है. फॉर इंस्टेंस अगर मैं $1 बिलियन बंदा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी स्ट्रेटजीज और साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉइट्स यूज़ करूँगा ह्यूमन नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि वो ट्रिक हों मेरी एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए. तो जब मेरे पास एक पूरी टीम है जो इस तरह की चीज़ों को लेकर चलेगी, तो फिर एक यूथ जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, जो कि रैंडमली इस चीज़ के साथ एडिक्टेड हो गया है, उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? एक्सीलेंट. आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़रा इतनी देर में पानी पी लूँ. इफ़ यू कैन कमेंट समथिंग ऑन इट. आपका क्या ख्याल है कि यूथ का कोई कसूर है आज का जो फितना चल रहा है उसमें? मैं जो ब्लेम कर सकते हैं, मैं जो मुसलसल आप अपने जिसे कहते हैं कि सवाल को रोक के बैठा हुआ था, मेरे ख्याल में यूथ जो है शायद स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है. और जो नमाज की मैं बार बार बात आपसे कर रहा हूँ और पूछना चाह रहा हूँ कि नमाज के नाम लेने पे भी यूथ जो है वो दूर भागती है. तो मैं तो ये समझता हूँ कि दे आर नॉट स्पिरिचुअली कनेक्टेड, और इस वजह से ये एडिक्शंस जो हैं वो फिर उसकी जो है वो अपना असर दिखाती हैं. पर मेरा सवाल वहाँ पे है कि वही बात, अभी आप ये देखेंगे अहमद का सवाल अपनी जगह है कि एडिक्शन पर इस हाईली एडिक्टिव माहौल के अंदर जहाँ बच्चे जो है दे आर सो वल्नरेबल, ठीक है, वो जो दे आर सो नाइव, क्योंकि वो जो आप अहमद जो बात कर रहा है बेसिकली कि पीछे एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं जो पूरे इस पे काम कर रहे हैं. तो इसमें यूथ क्या कर सकती है? और यूथ को ज़ाहिर बात है उसके लिए तो अट्रैक्ट किया जा रहा है, और जो ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है. तो इसमें तो आई थिंक दे आर कॉट ट्रैप्ड, वो तो फंस चुके हैं. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं बल्कि एनालिसिस बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह. सो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इसको मैं दज्जाली फितने के साथ रिलेट करूँ, क्योंकि ना हमारे प्रॉफिट ने हर चीज़ बताई हुई है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइंस ऑफ डे ऑफ जजमेंट बताए हुए कि नियर द डे ऑफ जजमेंट क्या होने वाला है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बताया कि ही विल बी इररेजिस्टिबल. ओके, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया उसको फेस ना करना. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ तक का फ्ली, भाग जाना, यू विल नॉट बी एबल टू फेस हिम और हिज फितना, सच विल बी द सिवेरिटी. ये जो सिचुएशन है कि ह्यूमन बीइंग्स ट्रैप हो चुके हैं, आवर स्क्रीन्स हैव ट्रैप्ड अस, have gotten hold of ourselves, our minds. यूथ का एम्बिशन कोई नहीं है, उन बेचारों के गोल्स कोई नहीं है. वो बेचारा बड़ी बात क्या सोचे, वो तो रिलेशनशिप्स में स्ट्रक है, पोर्नोग्राफी में स्ट्रक है, राइट. कितनी ऐसी चीज़ें जिसमें वो स्ट्रक है. लेकिन हैविंग सेड इट, याद रखें कि गुडनेस कभी ख़त्म नहीं होती. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स देयर इज़ सो मच गुड अराउंड अस. मैं आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देता हूँ कि if I was not amongst good people and if I was not amongst these good brothers which I have like friends like Ahmed bhai, many other, Usman bhai, you know, youth club people, Azan people,
میں بھی شاید انہی ڈسٹریکشنز میں ہوتا ہوں کیونکہ ان کو اوائڈ کرنا آسان نہیں ہے. اٹس ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک گڈ کمپنی میٹرز, نمبر ون. Who will keep motivating you, who you won't see them talking about gadgets, talking about materialism all the time. Rather, they will actually discourage you to get attached with this, okay? Because just like we do in our circle, we try our best کہ ہم اس کو زیادہ یوز نہ کریں, right? ہم productive discussion زیادہ کریں, ہم entertainment کریں, sports کریں, gym جائیں, کہ کھانے کھائیں اکٹھے, family get together ہو. So all the time we are together, alhamdulillah. And because of being with them, you know, there is so much positive energy ہوتی ہے. تو پہلی چیز یوتھ کے لیے کہ کمپنی اپنی اچھی بنائے. اگر اچھی کمپنی نہیں ہے تو پھر ڈسٹریکشن اتنی ہے کہ واقعی آپ کا پوائنٹ 100% ٹھیک ہے, پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اپنے ریلیجس نالج کو ریوائیو کرتے رہیں, اوکے, اس سے موٹیویشن ملے گی. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا تذکرہ کیا. اس میں میری پوری سیریز ہے, سورہ کہف اینڈ دجال. سورہ کہف ول سیٹ یو فری. اس کے جو کانسیپٹس ہیں نا, جیسے ایکسیس آف مٹیریلزم ول ڈسٹروائے یو, ٹرسٹ می. آپ کو بے چین کر دے گا, اریٹیٹڈ کر دے گا. اب یہ ایکسیس آف مٹیریلزم ہی ہے نا کہ وی گو آفٹر سپر ڈپر گیجٹس, وی گو آفٹر سپر ڈپر برانڈز, ہمیں یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. کنزیومرزم بڑھی جائے گا, ڈیزائر کہاں پہ اینڈ ہوگی, اور اینڈ میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا, صرف ڈسٹریکشنز ہوں گی. اس لیے نا امید ہم نہیں ہیں انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ بھی نہیں ہیں. بات تو وہی ہے نا کہ انوائرمنٹ اس سے کریٹ کیا جا رہا ہے, ایڈورٹائزمنٹس اتنی زیادہ ہیں. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو دجالی فتنہ ہے نا, کہ دجال کا جو فتنہ ہے اٹ ول بی میسو. وہ چھوٹی چیز تو نہیں ہوگی نا, اس سے بڑے کم چند خوش نصیب لوگ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کریں اور ہماری یوتھ کو بھی شامل کریں. لیکن دا پوائنٹ از کہ بہت کم گنے چنے لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے ایکچولی بچ پائیں گے, اور میرے نزدیک وہ وہی لوگ ہوں گے, نمبر ون, جو فیکٹ فائنڈرز ہیں, جو بلائنڈ فالوورز نہیں, جو ایک خاص سویلائزیشن کی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کر رہے. موسٹ آف اس آر بلائنڈ فالوئنگ. او یہ فیشن میں ہے, یہ اس میں ہے, یہ ان ہے, اوکے, اس سیلیبریٹی کو فالو, اس سیلیبریٹی کو فالو, ناٹ کیئرنگ فار اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اسپرچویلٹی, مینٹل گرومنگ, گولز, ایمبیشنز وغیرہ. سب سے پہلے فیکٹ فائنڈر بنے. فائنڈ فیکٹس کہ یہ جو مس انفارمیشن ہے صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹرائی ٹو ڈو سم ریسرچ. یاد رکھیں کہ حق باطل پہ ہمیشہ حاوی ہے. جتنا آپ فیکٹ فائنڈر بنیں گے آپ اس کے فتنے سے بچیں گے. نمبر ٹو, ٹرائی یور بیسٹ ٹو بی ان دا گڈ کمپنی. When you will be in good company, you will start seeing good. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے یا 12 سال پہلے جب میں دین میں نہیں تھا, مجھے ہر وقت ہر طرف گند نظر آتا تھا, اور آپ کو بھی ایسے ہی آتا ہوگا. اب میں ڈی ایچ اے کتنی بار جاتا ہوں, اس دور میں جب میں ڈی ایچ اے جاتا تھا مجھے ہر طرف برائی نظر آتی تھی. کہتا تھا یار پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ تو نائٹ کلبز بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. لیکن ایور سنس آئی ہیو کم ٹو دین اینڈ بین ان گڈ پیپل, I always see good. Okay, I am hopeful. I see youth praying. I see youth coming to mosque. آپ نے خود نوٹ کیا ہے نمازی بڑھ رہے ہیں, ینگ بہت بڑھ رہے. لمز آپ کبھی گئے؟ When you will go to Lums someday, چکر لگے, لیکن آپ مسجد جانا کبھی, آپ مغرب کی جماعت وہاں پہ جا کے دیکھنا, عشاء کی جماعت دیکھنا, ماشاءاللہ بھری ہوتی ہے. لمز جیسی یونیورسٹی میں, کین یو امیجن. سو مسجد کے علاوہ برآمدے میں ایک دفعہ ہم جب آپ کا لیکچر تھا, یس, برآمدے میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایف سی میں ایسا ماحول نہیں ہے. سو الحمدللہ دس از اسپریڈنگ امنگسٹ آر یوتھ آر کمنگ ٹو اٹ. دیر از اے لاٹ آف ہوپ آئی سی. تو ڈسٹریکشن سے بچنے کا امر یہی ایک ہے سولوشن کہ بی ان گڈ کمپنی, دیٹس آل. اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں. ادروائز یہ سیلاب ہے دجالی فتنہ آپ کو بہا لے جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیپل ول گیٹ ٹریپڈ, ان کی لائفز برباد ہو جائیں گی, ان کو احساس بھی نہیں ہوگا, ان کے سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جائیں گے, ان کا irrecoverable ڈیمیج ہو جائے گا, ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا. So you have to be on your toes. Okay, تو پھر this leads to another question جو کہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے, that is music. اب میوزک اپیرنٹلی بہت ڈائیورس چیز ہے, ٹھیک ہے. آپ میوزک کے اندر صرف ایک جانرز نہیں ہے, اور اس میں بہت ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور یس, اس میں ایسا ایکسٹریم میوزک ہے جو کہ آپ کلیئرلی کہہ کے دے سکتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو لاؤڈ نہیں آنا چاہیے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو کہیں اسٹینڈ نہیں کرتا وہ, ٹھیک ہے, حرام ہے, غلط ہے, نیگیٹو ہے, اٹس کلیئر.
بٹ میوزک کے بہت سے سمپل جانرس کے فار ایگزامپل انسٹرومنٹل میوزک ہو گیا, پیانوز ہو گئی, وائلن ہو گیا, یا پھر ایسے گانے ایسے سانگس جو کہ بہت کلین ہے, کوئی سویئر ورڈ نہیں ہے, کوئی نیگیٹو یا سیکس اورینٹڈ چیز نہیں ہے اس کے اندر. تو میوزک کیا کمپلیٹلی حرام ہے یا کچھ ایکسٹینڈ تک سنا جا سکتا ہے؟ کدھر اسٹینڈ کرتا ہے میوزک انڈسٹری؟ اوکے, اندر گڈ کویسچن. یہ تو بڑے پرٹیننٹ کویسچن ہیں یوتھ کے. میوزک کے بارے میں اختلاف ہے امت میں. بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں آج کے دور میں جو میوزک کو کسی حد تک الاؤ بھی کرتے ہیں, جن میں یوسف القردابی کا ایک نام ہے, الازہر یونیورسٹی کے ہیں, اور وہ ہیں بھی سلفی. سلفی یوزلی ظاہر ہے کہ دوسرے اسکول آف تھاٹ, اس اسکول آف تھاٹ سے ایگری کرتے ہیں میوزک حرام ہے. دین دیر از اے بگ نیم جاوید گامدی صاحب, اوکے, وہ بھی میوزک کے حوالے سے ایک اور رائے رکھتے ہیں. ظہیر صاحب ہیں وہ میوزک کے حوالے سے. سو یو ول فائنڈ اینڈ ایون ان دی اولڈ اسکالرز ایز ویل میوزک کے حوالے سے. بٹ کوئی ایک اسکالر آج کے گند میوزک کو حلال نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ نے بھی ایگری کیا. اوکے, آڈیو پورنوگرافی اسپیشلی جو بالی ووڈ سانگز ہیں جو گناہ کی ترغیب کرتے ہیں, اور جنہوں نے ایک فینٹیسی بنا دی ہماری یوتھ کے لیے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, جو اپنے ویژن سے ہٹ رہے ہیں, گول سے ہٹ رہے ہیں, اور بس عشق اور عشق ان کے ذہن پہ سوار ہے. اینڈ دین یو نو دیر آر ریپ سانگس, تو بربادی ہے, یقین کریں, ٹرسٹ می. یو نو ایف ورڈس, سلینگ, اینڈ I don't want to mention women کو کس نام سے پکارتے ہیں. پھر پب کلچر دکھانا, رائٹ. پھر وہ ایک گانا تھا نا, اٹس مائی برتھ ڈے, وہ ہم بڑا سنا کرتے تھے 50 سینٹس کا. اس میں کیا گند ہے کہ یہ سین پب کی ویڈیو چل رہی ہے, شراب چل رہا ہے, اور وہ راک اینڈ رول, سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول چل رہا ہے. دیٹ از کمپلیٹلی حرام. ایز فار ایز یور کویشچن کہ اچھی جانرے بھی ہوتی ہے, اچھے لیرکس بھی ہوتے ہیں, تو وی ڈفرینشیٹ بٹوین لیرکس اینڈ میوزیکل انسٹرومنٹس. اچھے لیرکس آپ گا بھی سکتے ہیں, آپ گنگنا بھی سکتے ہیں. کوئی اچھی غزل ہے آپ بالکل گنگنا سکتے ہیں. میرے نزدیک, آلدو میں اسکالر نہیں ہوں, اسکالرس کا ہو سکتا ہے اس پہ اسٹرکٹ بھی ہو, لیکن جتنا میں پہنچا ہوں اس نتیجے پہ, آپ بالکل گنگنا سکتے ہیں, آپ گا سکتے ہیں. آپ اچھے موڈ میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ کی شادی نہیں ہے, آپ اپنی وائف کے لیے گنگنا سکتے ہیں. وی پرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سی وائف دے. آپ جو ہے وہ اپنے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گنگنا سکتے ہیں اچھا گانا, اس کے لیرکس اچھے ہیں. سننے کی جہاں تک بات ہے, اس میں پھر میں وہی ڈفرینس آف اوپینین لاؤں گا کہ جاوید گامدی کی میں نے بات کی, یوسف القردابی کی, وہ الاؤ کرتے ہیں جو میوزک ہے, جیسے ملی ترانے ہیں, رائٹ, ان میں میوزک ہوتا ہے لیکن اچھے لیرکس ہیں. موٹیویشنل سانگز ہوتے ہیں کچھ, اوکے, جیسے جم میں آپ گئے وہاں پہ موٹیویشنل سے ٹیکنو میوزک لگا ہوا ہے. بٹ پرسنلی آئی ڈس ایگری ود یوسف القردابی اینڈ جاوید گامدی صاحب. اوکے, ان کا ویو ہے, دے آر ہائیلی رسپیکٹیبل, ہائیلی نالجیبل. میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں عمر ان سے, کیونکہ میں نے میوزک بہت سنا ہوا ہے, اور ایون اب بھی کبھی کبھی جب میں میوزک میرے کان میں پڑ جاتا ہے, جیسے میں جم جاتا ہوں, پہ میوزک چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت اونچی بات, جیسے میں کسی جگہ ہوں وہاں پہ میوزک چلا ہوا ہے, بلیو می اٹ نیور گیوز می اینی ریلیف, اٹ نیور اٹریکٹس می. میوزک آئی فیل دیٹ دیر از اے, جیسے ہی میرے اندر میوزک چلنا شروع ہوتا ہے نا, مجھے آواز آتی ہے, آئی فیل اے بیٹل گوئنگ آن ان سائڈ. مطلب میں آپ کو اپنا پرسنل بتا رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں, اچھا میوزک چاہے مطلب کہ لیرکس اس کے بہت اچھے ہوں, مجھے اٹریکٹ نہیں کیا, میوزیکل انسٹرومنٹس مجھے اٹریکٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے, میں اس کو سائیکولوجیکلی اس طرح دیکھتا ہوں کہ میوزک سے مراد ہے میوزیکل انسٹرومنٹس. اوکے, فرسٹ گیٹ دس پوائنٹ, لیرکس نہیں. ٹیکنو میوزک میری سول کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے, یعنی کہ عجیب سی میرے اندر فیلنگ جو ہے نا, وہ یس ڈب اسٹیپ, یہ ساری چیزیں مجھے اریٹیٹڈ کرتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری جو سول ہے نا وہ انریسٹ پہ جا رہی ہے. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. اوکے, میرے ایموشنز اور ڈوپامین ہائی پہ جا رہا ہے, اور میں ایک فینٹیسی ورلڈ میں جا رہا ہوں, اور اس کے بعد اٹس گونا فال اینڈ آئی ایم گونا گیٹ ڈپریسڈ. یعنی میں اتنی ہائپ پہ جا رہا ہوں ٹیکنو میوزک سن کے, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بند ہوگا, آئی ول کم بیک ٹو ریئل لائف اینڈ دین آئی ول بی مور ڈپریسڈ مور دین بیفور. اس لیے میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس. اور جہاں تک بات ہے بہت ہی کوئی اچھے گانوں کی, جیسے غزلیں کچھ اچھی ہوتی ہیں, ان میں میوزک بھی ہے. میں یوتھ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اور میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ میوزک سنتے ہیں
تو غلط میوزک سے تو جان چھڑائے نا, گندے میوزک سے تو جان چھڑائے نا. آئی انڈرسٹینڈ ہر طرف میوزک چل رہا ہے, اوکے, ہر طرف جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے میوزک کی, فلانا گانا آیا آپ نے سنا ہے, لیرکس اچھے ہیں اس کے, یہ وہ. بڑا مشکل ہو جاتا ہے یوتھ کے لیے کہ اس پیئر پریشر کو کاؤنٹر کرتے ہوئے جو ہے کہ میں میوزک نہیں سنتا. یس یس ایگزیکٹلی. تو میوزک ہمارے کانوں میں آ رہا ہے. سو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں یوتھ کو کہ آپ گندا تو چھوڑیں نا, آپ ٹھیک ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو یار کم لیول پہ آ جائیں. اور اتنا میں سمجھتا ہوں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے کچھ پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میوزک سنتا ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی میوزک سنتی ہے, تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ میوزک سننا کبیرہ گناہ میں نہیں آتا. اٹ کین کم انڈر کبیرہ گناہ اگر وہ غلط میوزک سن رہے ہیں جو انہیں زنا کی طرف جو ہے باقی چیزیں ہیں, جو باقی گناہ ہیں قرآن وغیرہ میں, قرآن میں ہو گیا, اسلام میں ہو گیا, ٹھیک ہے, احادیث میں آتا ہے جو کہ کلیئرلی منع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کے پاس ریشنل آرگیومنٹس ہے جو آپ دے سکتے ہیں کہ یار اگر یہ غلط کام کرو گے اس سے آپ اسپرچولی یہ آپ کو نقصان ہے, فزیکلی یہ آپ کا نقصان ہے, تو آپ کے پاس ایک پراپر آنسر ہوگا اس کے لیے. میوزیکلی کوئی کانکریٹ آنسر نہیں ہوگا, کیا یہ سننے سے یہ مسئلہ آئے گا یا یہ سننے سے ایسے خراب ہوگا. اوکے, جسٹ اے مومنٹ, لیٹ می چیک کہ ہمارا یہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اوکے, الحمدللہ اٹس گوئنگ آن. اوکے, میوزک کے بارے میں کانکریٹ کوئی کچھ کیوں نہیں ہے. بہت سے علماء کے نزدیک ہے, کانکریٹ حدیث موجود ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیئر دا ڈے آف ججمنٹ پیپل فرام مائی امہ ول میک معازف حلال. معازف کا مطلب ہے میوزیکل انسٹرومنٹس ایز حلال. اوکے, بیسڈ آن دس دے سے کہ کانکریٹ ایویڈنس ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں تو اور بھی بہت سی چیزیں نہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کتا کھانا حرام ہے. Okay, so many things are in hadith. Hadith is also part of it. Understand کہ قرآن کا ایک کانٹیکسٹ ہے. قرآن نے ان مسئلوں کو ایڈریس کیا جو مشرکین مکہ کے ساتھ چل رہے تھے, okay. اور ان کویسچنز کو آنسر کیا جو وہ اللہ کے نبی سے آگے پوچھتے تھے. سنس ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی میوزک میں اتنی نہ ڈوبی ہوئی ہو, اس لیے کبھی انہوں نے کویسچن ہی نہ کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سورہ لقمان کی ورس نمبر 6 ہے جو اسکالرس کوٹ کرتے ہیں, آلدو جاوید غامدی صاحب اس پہ بحث کرتے ہیں, یوسف القرداوی بھی کہتے ہیں کہ اس میں کہیں نہیں, ڈائریکٹ نہیں, لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت پہ کمنٹ کر کے کہا کہ لہو الحدیث, لہو الحدیث کے مطلب ورڈز ہیں کہ دوز ہو انوالو ادرز ان لہو الحدیث, تو اللہ نے ان کو کنڈیم کیا. تو ابن عباس کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد ہے سنگنگ گرلز, 3 بار ان کا سنگنگ گرلز, میوزیکل انسٹرومنٹ, سنگنگ گرلز. لیکن جو آن دی ادر ہینڈ ہمارے یہ اسکالرز ہیں جو ڈس ایگری کرتے ہیں اس سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تب ہے مثال کے طور پہ جب وہ سنگنگ گرلز غلط گانا گا رہی یا میوزیکل انسٹرومنٹ غلط چیزوں کے لیے جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں, دیٹ از کنڈیمڈ. بٹ آئی تھنک کہ قرآن میں یہ جو سورہ لقمان کی میں نے آپ کو بات بتائی, اس میں کچھ حد تک کنڈیمنیشن ہمیں نظر آتی ہے میوزک کی ڈائریکٹ. اوکے, حدیث میں تو بہت کلیئر ہے. اب جو معازف کی میں نے بات کی تو جاوید غامدی اور باقی جو لوگ ہیں وہ پہلی تو بات ہے کہ معازف کی میرا خیال انٹرپریٹیشن کچھ اور کرتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں کہ نہیں ہیں, یا وہ اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ ایز لانگ ایز میوزک برا ہے تو وہ حرام ہے. تو یہاں پہ جو قیامت کے نزدیک لوگ حلال قرار دے دیں گے, اس سے مراد ہے کہ بری میوزک کو حلال قرار دے دیں گے. اوکے, اچھا میوزک یہاں سے مراد نہیں. تو دس از ہاؤ دے گو اباؤٹ, دس از دیئر اپروچ. بٹ دین اگین میں یہی کہوں گا اس طرح ایک اور حدیث ملتی ہے جو بڑی کلیئر ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ سے جا رہے تھے تو وہاں سے بانسری کی آواز آئی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں, آپ نے سنا ہوگا. دین اگین اس کو وہ لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ برت سمجھتے ہیں کسی چیز سے ڈس ایسوسیشن, اردو کا ورڈ ہے. انہوں نے کہا کہ برت میوزک سے نہیں تھی, برت میوزک کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو وہ ملعون چیز تھی وہ مشرکین کا میلہ تھا, یعنی جو ایک باطل خدا کی بیسس پہ ہوتا تھا, کنڈکٹ ہوتا تھا, اس میں بانسری بج رہی تھی, تو اس سے برت شو کیا, اس کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں ڈالی, بانسری کی وجہ سے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالی. دس از دیئر ویو. میں آپ کو دونوں ویوز اس لیے دے رہا ہوں, آپ کو دونوں پتہ ہونے چاہیے, یو کین ڈیسائڈ بیٹر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے برت, کیونکہ میرے نزدیک احمد میوزیکل انسٹرومنٹس تھرو آؤٹ ہسٹری نیگیٹو کے لیے زیادہ یوز ہوئے.
پازیٹیو سے زیادہ. میوزک نے نیگیٹو انفلوئنس زیادہ کیا, پازیٹیو بھی کیا ہوگا. میوزک کے فائدے میں ڈینائی نہیں کرتا, جس طرح اللہ نے شراب کے فائدے ڈینائی نہیں کیے ہیں قرآن میں. اللہ نے کہا شراب کے فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ایسے ہی. لیکن آپ یہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ جو نیگیٹو میوزک ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے, اس لیے زیادہ پاپولر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک دیر کوڈ بی 100 سانگز جس میں سے 20 جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں, لیکن وہ زیادہ اپیلنگ ہے, اس لیے زیادہ پاپولر ہے مین اسٹریم میں. لیکن وہ جو 80 سانگز رہتے ہیں ان میں جیسے سپوز غزل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اردو شاعری ہے, اب اس کے پیچھے آپ کوئی بھی میوزک پلے کر سکتے ہیں, انسٹرومینٹل ہو سکتا ہے. ول اٹ بی کنسیڈرڈ رانگ, ول اٹ بی کنسیڈرڈ حرام. اور اگر اسی طرح سے انگلش میں بہت ہی پوئٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آپ میوزک کے ساتھ کمبائن کر کے یو کیڈ کریٹ بیوٹیفل سانگس, بٹ آر دے حرام, اور اگر ہیں تو کیا سائڈ. میں نے آپ کو اپنا بھی بتا دیا کہ میں میوزیکل انسٹرومنٹس کو میں سمجھتا ہوں غلط ہے, یوز نہیں کرنے چاہیے. تو پھر میرا کویشچن یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر میں سپوز وائلن پلے کروں گا یا کرنا چاہتا ہوں تو آئی ایم ڈوئنگ اے بیڈ تھنگ, میں گناہ کما رہا ہوں. اور اگر اٹ آل ڈپینڈس کہ لیٹس ٹیک اٹ لائک دس کہ آپ وائلن سے پہلے نا باقی چیزوں کو پریفر کریں. آپ نمازیں اپنی بہتر کرنا شروع کریں, دین چیک کہ نمازیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ وائلن بھی بجانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. اوکے, آئی تھنک کہ بوتھ ول کنٹراڈکٹ, یہ میرا پرسنل ویو ہے. تو یو کین ٹرائی ڈوئنگ دیٹ, بٹ میں تو یہی کہوں گا اس پہ کہ میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس جو ہیں وہ آئی ول نیور گو فار اٹ, آئی ول ناٹ ایڈوائز سم ون ٹو گو فار اٹ, کیونکہ دنیا میں اور بہت ہائر پرپز ہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک بندہ وائلنسٹ بننا چاہتا ہے, ایک بندہ ایکٹر بننا چاہتا ہے, میوزیشین بننا چاہتا ہے, سنگر بننا چاہتا ہے. دا پرابلم از کہ وہ جو میڈیا کی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بہت ایول ایسوسیٹیڈ ہے. جیسے مجھ سے ایک آپ ہی کی طرح کا اسٹوڈنٹ تھا, مطلب ایک ینگسٹر تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ایکٹر بننا ہے, اس پہ میں بعد میں بات کروں گا حلال ہے کہ حرام ہے, لیکن یو سی دا فیلڈ وچ یو ول بی جوائننگ, لٹرلی یو ول ہیو ٹو سیل یور آخرہ, ٹرسٹ می. یو ول ہیو ٹو گو ٹو پارٹیز, you know those parties will have artificial people, fake people, and they are so fake I can't even tell you. I know, matlab many of my friends are from media. اتنا fake ہے میڈیا انڈسٹری, آپ کو اتنا fake بننا پڑتا ہے, آپ کو fake standards پہ چلنا پڑتا ہے, آپ کو ڈرنک کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنا لٹرلی سب کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی ماڈesty, اپنی حیا, آپ کو جو ہے وہ کس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, ترلے کرنے پڑتے ہیں, آپ کو کیا کیا رانگ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑتے ہیں, آپ کو بیک بائٹنگ میں انوالو ہونا پڑتا ہے, آپ کو پالیٹکس میں انوالو ہونا پڑتا ہے, آپ اسکینڈلز میں پھنس جاتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد اور عورت کا اختلاط ہے, انٹرمنگلنگ ہے, اسکینڈلز نہ ہو کیا ایکٹرز کے اسکینڈلز نہیں آتے؟ کتنے زیادہ اسکینڈلز آئے اور ابھی پتہ نہیں کتنے چھپے ہوئے ہیں, کیا ان کی میرجز نہیں خراب ہوتی؟ ایوری تھنگ از ان فرنٹ آف اس, پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا ہے. سو we know کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیمیجنگ ہیں. Similarly I think music is damaging for your bigger goal, okay, bigger purpose. The higher you rise, the more you will realize کہ music is not a need of you. You don't need music. This is how I see it, کہ I don't need music. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں it could be taken as a luxury, not a necessity. You can say it, but میں یوتھ کو یہ ایڈوائز کروں گا جو ایڈکٹ ہے میوزک کے کہ اس کو کم کر دیں. جسٹ فار یور لائک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, یو کوڈ سے کہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے بہت سے ڈفرینٹ شوق ہیں. فار انسٹنس گیمنگ ہے, میں سمجھ رہا ہوں شوق, وہ شوق اس لیے ارائز ہوتے ہیں نا کیونکہ ان کے سامنے ایک بڑا پرپز نہیں ہوتا. اوکے, بڑا پرپز جب ہوگا نا تو شوق بھی بدل جاتے ہیں بڑے پرپز کے ساتھ. مثال کے طور پہ آئی یوز ٹو واچ انڈین آئیڈل اے لاٹ, سارے گاما پا لاٹ جیکی میں. اوکے, اور مجھے بڑا پسند تھا, اور ابھی بھی کبھی کبھی میرا دل اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یعنی ٹھیک ہے نا, جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی بندہ جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہونے. جیسے مجھے سولو گٹار میری جان تھی, جو سیٹریانی, اوکے, کرک ہیمٹ, میٹیلکا, اوکے, نروانا, آل دیز پیپل, اینڈ اوزی اوسبورن کا جو گانا ہے پیرانوئڈ, اور اس کا جو سولو ہے سولو جو ہے نا وہ میری جان تھی. ابھی ریسنٹلی میں کہیں گیا ہوا تھا اور وہ لڑکا جو سیٹریانی اس نے لگایا تھا, تو میں نے اس کو جو ہے نا کہا جو سیٹریانی لگایا, وہ اتنا حیران ہوا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا میں مولوی ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو میں نے جب اسے جو سیٹریانی کا نام لیا بڑا حیران ہوا. اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے زیادہ سنا ہوا ہے. سو ابھی بھی جب بھی سولو سنتا ہوں نا
تو اٹ کائنڈ آف اٹریکٹس می اے بٹ. بٹ دین اگین آئی سے کہ آئی ڈونٹ ریئلی نیڈ اٹ. مجھے اب وہ نیڈ محسوس نہیں ہوتی جو پہلے محسوس ہوتی تھی سارے گاما پا کی, انڈین آئیڈل کی. کبھی کبھی ٹھیک ہے سنتے ہوئے اٹریکٹ کر جائے کوئی چیز, اوکے, کوئی قوالی ہے, کوئی گانا ہے جس میں بہت سر ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن آئی ریئلی ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو گو فار اٹ, بیکاز الحمد للہ دا بگر دا پرپز, دا بگر دا ویژن, دا گریٹر یور پرائیورٹیز. اور دا علی بھائی ادھر میں چیک کہوں گا کہ کچھ لوگ جو بہت ریلیجیسلی انوالوڈ تھے میوزک مطلب ایکٹیویٹیز کے اندر, پر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز کوپ اپ کرنا کہ ان کو پاس اپنا یاد آتا ہے, تو وہ سچویشن بڑی پرابلمٹک ہو جاتی ہے. مطلب کہ ایک بندہ کوئی گانا گاتا تھا پہلے اور ووکلسٹ تھا, تو اس کو وہ اپنا زمانہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. جی جی. تو اس میں ٹھیک ہے کہنا تو آسان ہے کہ بندہ جو ہے وہ سچویشن کو اوائڈ کرے, یا ٹھیک ہے کنفیوز ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے آپ نے شاید کہا وہ یہی ہے کہ کمپنی سے ایسی رکھے کہ شاید یہاں پہ جو ہے ایسا معاملہ نہ ہو تو ہی بچ سکتا ہے. بالکل احمد بھائی, انسان کو اپنا پاسٹ یاد آتا ہے, انسان کبھی کبھی ریلیپس بھی کر سکتا ہے, اور یہی امتحان ہے. آپ نے اللہ کے لیے جب ایک چیز چھوڑ دی ہے تو پھر آپ سیٹسفائڈ رہیں کہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑا, بیکاز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ وین ایور یو لیو سم تھنگ فار دا سیک آف اللہ, اللہ ول ریپلیس اٹ وتھ سم تھنگ بیٹر. تو یہ آپ کو آتے ہوں گے, ریلیپس بھی ہوتے ہوں گے, تھاٹس بھی آتے ہوں گے, ظاہر ہے جو نیچرل ہے سب کچھ, بٹ آپ اس پہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کر دیا کریں کہ آئی ہیو سم تھنگ بیٹر, دیٹ از دا قرآن, ریسیٹیشن آف دا قرآن. آئی ہیو بیکم دا پیپل آف دا قرآن. ناؤ I am not from the people of musicians, group of musician, I am from the people of the Quran. اس سے اپنے آپ کو ویلیو کرائیں, ویلیو فیل کرائیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کام ڈاؤن کر دیا کریں, اور قرآن کی تلاوت سنا کریں, اس کو جو ہے اپنے دل میں اترنے دیا کریں. اور دیکھیں میں دین اگین میں وہی کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ میوزک کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں, میں انہیں ایک دم سے نہیں کہتا ہے حرام ہے, یا میں ایک دم سے انہیں منع نہیں کرتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے انہوں نے چھوڑنا تو ہے نہیں, اینی ہاؤ, اوکے. میں ہمیشہ انہیں ترغیب کرتا ہوں کہ نماز بہتر کرو, اللہ سے تعلق بہتر کرو, دین سی, دین آبزرو کہ ابھی بھی یہ چیز تمہاری نیڈ ہے. اگر تو ہے تو اوکے, دین وی کین ٹاک, لیکن اگر نہیں ہے تو بہت کلیئر ہے کہ یہ چیز کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اسپرچویلٹی کے ساتھ. یہ ہے بیسیکلی. آئی تھنک لاسٹ کویشچن لے لیں کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. جی. تو آج کل یونیورسٹیز کے اندر اور یوتھ کے اندر ایک جو چیز سب سے زیادہ وائرل ہے, ریلیشن شپس. یو کین سی مطلب سب کچھ پرومیننٹ ہے, کرسٹل کلیئر ہے کہ کس لیول کا ریلیشن شپس ہیں, اور آبویسلی ناٹ ویلڈ ونس, ٹھیک ہے, نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ ایسوسیٹڈ ہے. تو کویشچن یہ ہے کہ از میرج اے ویلڈ سولوشن فار دس پرابلم؟